بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 52 پر ہوا تھا۔ یہاں تک ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے تمہارے اور ہمارے درمیان۔ پس جن لوگوں نے یعنی کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے باطل کے اوپر اور کفر کیا انہوں نے اللہ کا، ان کے لیے وہ ہیں خسارے والے۔ یہ یہاں تک ہم نے بات کلیئر کی تھی۔ تو یہاں سے آگے اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ جلدی مچا رہے ہیں، یعنی کہ جلدی کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کے سامنے عذاب کی۔ ٹھیک ہے، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر نہ ہو چکا ہوتا، یعنی کہ ایک مدت مقرر پہلے سے، اللہ پاک نے ایک مدت کو مقرر فرما دیا۔ اللہ پاک کے ہاں بات نہیں بدلتی، تو اگر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مدت مقرر نہ ہو چکی ہوتی، آ جاتا ان کے پاس عذاب، یعنی کہ پھر وہ یہ جس کے لیے مانگ رہے ہیں وہ پھر آ ہی جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ آ جائے گا ان پر اچانک اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ اچانک کی بات قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، اللہ پاک نے فرمائی، جہاں نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ گھڑی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کہ کب ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو لا یاتکم الا بغتۃ، وہاں بھی اسی طرح ہے، یعنی کہ وہ اس کا علم کہہ دیجئے کہ میرے اللہ ہی کے پاس ہے، وہ آج وہ ایک بہت باری بات ہوگی اور وہ آ جائے گی تم پر اچانک۔ یعنی کہ لوگ خرید و فروخت میں لگے ہوں گے، لوگ اپنی زندگی جس طرح جیتے ہیں جی رہے ہوں گے کہ وہ اچانک اللہ کے وہ پکڑ آ جائے گی۔ اس وقت پھر جو لوگ دنیا میں مشغول رہے ان کا وہاں پھر بہت برا حال ہوگا، اور جن لوگوں نے جو دنیا سے چلے بھی گئے یعنی کہ اسی حالت میں مرے تو ان کا بھی برا ہی حال ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ وہ ان پر اچانک آئے گی اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ بالکل خبر بھی نہیں پتہ چلے گی کہ اچانک آ جائے گی۔ اور قیامت کی نشانیاں چند جو قرآن میں آئی ہیں، قرآن میں قیامت کی نشانیاں کافی ساری آئی ہیں، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو ہوں گے یعنی جوج مجوج کا نکالا جانا وغیرہ، اسی طرح اور کافی ساری نشانیاں قرآن میں آتی ہیں ان کی قیامت کی۔ تو فرمایا یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، تو یہ تو جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، بے شک جہنم جو ہے وہ گھیرنے والی ہے انکاریوں کو، یعنی کہ جو انکاری ہیں اس میں جلدی مچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک بھر کر رکھے گا، بھر دے گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے۔ کون سے انسانوں سے؟ وہ جو انکاری ہیں، تو لہذا وہ تو گھیرے میں لینے والی ہے۔ تو فرمایا یوم یغشاہم العذاب، جس دن چھا جائے گا ان کے اوپر عذاب، یعنی کہ ڈھانپ لے گا ان کو عذاب، من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی ڈھانک لے گا ان کو۔ وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہہ دیا جائے گا چکھو ابھی اس عذاب کو، یعنی کہ چکھو جو کچھ تم تھے عمل کرتے تھے۔ تو یہ عمل ہوں گے جو وہ اس دن چکھیں گے۔ دنیا میں تو ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، عمل کیے جا رہے ہوتے ہیں، دھیان ہی نہیں کوئی دیتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا حرام ہے کیا حلال، پہچان کی ضرورت۔ ابھی دیکھیں انتہائی گمراہی کی بات، شیطان جو تھا وہ اللہ پاک نے شروع میں فرما دیا کہ آپ کا دشمن ہے۔ تو جو بھی منکرات ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی برائی، کوئی بھی نافرمانی اللہ کی، وہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو آج اکثریت شیطان کے پیچھے چلی ہوئی ہے، تو اس دن تو پھر مطلب ان کا وہ برا حال ہوگا۔ فرمائی
یا عبادی یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیّ فاعبدون۔ فرمایا اے میرے غلاموں، اللہ پاک نے ابھی اسپیشلی یہاں دیکھیں لفظ فرمایا یا عبادی، عبادی غلام، عبد غلام کا مطلب ہوتا ہے۔ فرمایا میرے غلاموں جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین جو ہے وہ بڑی وسعت والی ہے، بہت کھلی ہے، تو آؤ میرے ہی غلامی کے لیے، یعنی کہ آؤ میری غلامی ہی کرتے ہوئے، یعنی کہ اللہ کی غلامی سے ادھر ادھر مت ہو۔ یہ نہیں ہو کہ یعنی کہ آپ کہہ دو کہ نہیں جی ہم تو زمین میں مطلب ایک ایسی جگہ پہ تھے کہ سارے لوگ اس طرح تھے، ہم کدھر جاتے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میری زمین بڑی وسعت میں ہے، آپ اکیلے بھی رہ کر زندگی گزار سکتے ہو۔ آپ کو دنیا میں مقصد دے کر بھیجا ہے، وما خلقنا الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تخلیق کیا جنوں اور انسانوں کو اپنی غلامی کے لیے۔ یہ غلامی کا مشن دے کر اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے، یہاں وہ پورا کرنا ہے۔ تو اس میں آپ کو کوئی یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ نہیں میرے پاس مطلب کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں جا کر مطلب اللہ کی غلامی کے اوپر پورا آ سکتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ میری زمین جو ہے وہ بڑی وسعت والی ہے، لہذا میری ہی غلامی کرو، آؤ میری غلامی کے لیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیشگی کے لیے کوئی نہیں آیا، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ فقیر ہے، جو بھی ہے، چاہے رسول ہے یا چاہے کوئی مطلب گنہگار ہے، جو بھی ہے، ہر کوئی مرنے کے لیے ہے، ہم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ پاک نے فرما دیا ثم الینا ترجعون، پھر تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لہذا یہ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے تاکہ آپ بچ جائیں اس دن، یعنی کہ اس دن کے عذاب سے یا اس دن کی رسوائی سے آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو یہاں دنیا میں وہ عمل اللہ کے کہے کے مطابق کرنے ہیں، یہ بھی نہیں کہ اپنی منمانی کرنی ہے، عمل بھی وہ کرنے ہیں جو اللہ پاک نے کہے ہیں، تبھی جا کر فرمان برداری پوری ہوتی ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل نیک کرتے رہے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ تو فرمایا کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ضرور ٹھکانہ ان کو دیں گے جنت میں، بلاخانے ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور اس میں اچھا یعنی کہ نعمت اچھا اجر ہے، اسی میں رہیں گے وہ ہمیشہ کے لیے، اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، یعنی کہ جو عمل کرتے ہیں ان کو لیے اللہ پاک نے اجر بھی بڑا اچھا رکھا ہے۔ یہاں عمل میں آپ کو دشواری یہی ہوگی کہ لوگوں سے آپ کو کٹ کے رہنا پڑے گا، وہ لازم بات ہے، وہ جو اللہ کے دشمن کے ساتھ چل رہے ہیں وہ آپ کے دوست تو کبھی نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ آپ کا باپ ہے یا بہن ہے یا بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے، وہ اللہ کے دشمن کا ساتھی ہے، شیطان کی بات کے اوپر چل رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسے بندے سے تو آپ کے ساتھی نہیں ہو سکتے، ایسے سے کٹ کر رہنا ہوگا، مطلب رہنا تو ہوگا اسی دنیا میں، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا میری زمین تو وسیع ہے، یعنی کہ اگر اللہ پاک کی آپ نے غلامی اختیار کرنی ہے تو آپ کے سامنے کافی سارے لوگ بھی ہیں جو شیطانی عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ شیطان کی دو قسمیں اللہ پاک نے فرمائی، ایک تو جنوں میں ہے، ایک انسانوں میں۔ تو لہٰذا اسی لیے ہم پناہ مانگتے ہیں، وہ جو آخری صورت ہے اس قرآن کی سورۃ الناس، اس میں ہم پناہ مانگتے ہیں دونوں سے۔ تو لہٰذا آپ کو یہی ہے وہ جو عمل آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ ان سے بچ کر رہنا۔ تو یہاں اسی لیے ان کو اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کے لیے ٹھکانہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک نے اچھا رکھا ہوا ہے، بہترین۔ وہ کون ہیں جو عمل کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ ہیں جو ایک تو صبر کرتے ہیں اور دوسرا بھروسہ پورا اپنے رب کے اوپر رکھتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں پورے امتحان کا رزلٹ، ایک صبر، دوسرا اللہ کے اوپر بھروسہ، اسی کا شکر، اسی کی سلام، یعنی کہ اسی کی تعریف، الحمدللہ۔ ایک صبر اور دوسرا الحمدللہ، اللہ کے اوپر راضی، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ۔
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو دنیا میں انسان کو میکسیمم کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ رزق کی۔ یہاں اللہ پاک نے وہ بات واضح کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا اور کتنے ہی جاندار ہیں، کتنے ہی جاندار ہیں جو نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق۔ کوئی کتنے جاندار ہیں وہ مطلب اٹھتے ہیں، ان کے پاس رزق نہیں ہوتا صبح، آپ کتنے ہر جو جاندار آپ کے سامنے آج کل آپ مثال کے طور کے پر مطلب کسی بھی ڈاکومنٹری میں آپ دیکھ لے، کتنے جاندار ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں آج کل ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں وغیرہ، ایسی اینیمل ڈاکومنٹری جو ہوتی ہے تو ان میں ہم کو دکھتا ہے کتنے جاندار ہیں۔ ویسے بھی نارمل بھی ہم نظر آ رہے ہیں یہاں، تو ہر کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنا رزق مطلب وہ اٹھا کر پھرتا ہو، کتنے ہیں ایسے جو نہیں کرتے۔ اللہ ہی ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی۔ یہاں اللہ پاک نے یہ بات واضح فرما دی، اللہ ہی ان کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی۔ ہمارے ہاں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کل کا پتہ نہیں ہوتا کیا ہوگا، سوچ رہے ہوتے ہیں اوے ابھی تو کچھ بھی نہیں رہا، گھی بھی نہیں ہے، چاول بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر ایسا سوچ آ جاتی ہے ابھی کیا کریں گے، لیکن اللہ پاک نے سوچا ہوا ہوتا ہے کل کس طرح آپ کو ملنا ہے۔ لیکن کیا ہے، بھروسہ صرف اس کے اوپر رکھنا ہے۔ جب آپ بھروسہ اس کے اوپر رکھیں گے تو یہی ساری کامیابی ہے۔ تو فرمایا اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کیا کب کیا چاہیے، وہ ہر کسی کے اس نے بندوبست کیا ہوا ہے، صرف کیا ہے بھروسہ اس کے اوپر رکھنا ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اور البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے سوال، یہ دیکھیں اللہ پاک نے یہ اس وقت بھی آج بھی میں اس بات کے اوپر کافی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ چاہے وہ اتیس بھی ہے نا، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک رب ہے۔ یہاں وہی اللہ پاک نے سوال فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ان سے اگر پوچھو کہ کون ہے تخلیق کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا، اور کس نے کام میں لگا دیا ہے سورج اور اپنا چاند کو، تو یہ کہہ دیں گے کہ اللہ نے، یعنی کہ یہ مانتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور کے لوگ بھی ہم نے سنا ہے، اکثریت نے سنا ہے کہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، یہی بات ہے، سنتے ہیں نا، لیکن وہ کیا مانتے اللہ کو تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے قبروں بھی بنائی تھی، وہ بولتے تھے کہ یہ ہم کو اللہ کے نزدیک کرنے کا ذریعہ ہے، وہ ایک سیڑھی تلاش کرتے تھے اللہ تک پہنچے، مانتے وہ اللہ کو تھے۔ یہاں ابھی ہندو ہیں، یہ بھی کیا دیکھو مہا دیوتا یہ ایک ہی کو مانتے ہیں، دیوی دیوتا ان کے وہ پھر کافی سارے بنائے ہوئے ہیں جو یعنی کہ وہ اس مہا دیوتا تک پہنچنے کا ذریعہ۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے اولیاء بنائے ہوئے ہیں، سیڑھی وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں بھی کسی طریقے سے یہ وسیلہ اللہ پاک نے وسیلے کا بولا ہے قرآن میں، لیکن ساتھ ہی اس وسیلے کی آیت کے ساتھ بولا ہے جہاد دو، جہاد کرو، یعنی کہ یہ وسیلہ ہے کہ آپ کوشش کرو، اسٹرگل کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ نہیں ہے وسیلہ کسی کے آسرا پکڑ کے بیٹھ جاؤ، جس طرح عیسائی بولتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ہمارے گناہ کے لیے آئے تھے وہ چلے گئے تو بس ابھی ہم سے وہ پوچھ لیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی جو عقیدہ رکھا جاتا ہے وہ یہ بھی غلط ہے کہ وہ ہم کو بچا لیں گے، کوئی نہیں بچائے گا۔ اس بارے میں تو ایک صحیح حدیث بھی ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے فاطمہ اس گمان میں مت رہ کہ تو میری بیٹی، کہ میں تمہیں بچا لوں گا۔ اور اس کا ذکر ہم نے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی دیکھا کہ وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اسی طرح آگے آئے گا جو یعنی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، تو یعنی کہ ان کا بیٹا نوح علیہ السلام کا وہ بھی ہم قصہ پڑھ چکے۔ تو اس میں کوئی کسی کو بچانے والا نہیں، لہا ما کسبت وعلیہم ما اکتسبت، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، جو تم کرو گے تمہارے لیے، یہی سارا جو ہے نظام ہے۔ صرف کیا ہے کہ جو اپنے لیے سنوارنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی بندگی کے اوپر پورا آ جائے، بس یہ ہے سارا کام۔ تو فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یعنی کہ یہ جب پوچھ چکو اور یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی اللہ ہی، تو ساتھ ہی ان کو کہو تو کہاں تم پھرے جاتے ہو، پھر اللہ کی طرف کیوں نہیں؟ جب مانتے بھی ہو ہر چیز کا مالک خالق اللہ ہے تو پھر اللہ کی بات کی طرف کیوں نہیں، اللہ کی بات کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ پھر کہاں بہ کے پھرے جا رہے ہو؟
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ ہے جو کھلا کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے غلاموں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے جس کے اوپر تنگ کیا ہے اس سے ناراض ہے۔ اکثریت انبیاء جو اللہ کے ہوئے سب وہ کیا تھے؟ غریب تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والے، اکثریت جو ہوئے، چند ہوئے ہیں جن کو اللہ پاک نے بادشاہ دی اور امیری دی، لیکن اکثریت جو تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ غریب۔ تو فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے علم ہے، اللہ پاک کے علم ہے ہر چیز کہ کون کتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ایک اپنے صحیح بندے کو اس نے اللہ پاک نے غربت میں رکھا ہے، لیکن اگر اس کو مال دے دے تو وہ بہت جلدی بیٹھ جائے، تو اللہ پاک نے اس کو اس سے بچا لیا اور مال سے کمی رکھ کر اپنی راہ کے اوپر قائم رکھا۔ ایک بندہ ہے اللہ پاک نے اس کو بہت دیا ہے اور وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر وہ تنگ کر دے تو ہو سکتا ہے وہ خودکشی کر جائے۔ اللہ پاک کو پتہ ہے، اللہ پاک نے ایسا جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کتنا نہیں دینا۔ اس کا ذکر آگے قرآن میں بھی ایک جگہ آئے گا۔ تو فرمایا خیر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو پوچھا، فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر زندگی دی اس سے زمین کو، یعنی کہ اللہ پاک نے پانی برسایا، زمین سے نباتات اکھری، وہ اگر مردہ تھی یعنی کہ بنجر تھی تو اللہ پاک نے اس کو زندگی دی بعد اس کے موت کے، بعد اس کے بنجر ہو جانے کے، تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان سے پوچھو، تو یہ دیکھو نا، یہ چیز جو ہے چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کو پتہ دینے والا اللہ ہی ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کوئی ایتھیسٹ بھی ہے وہ بھی بولتا ہے ایک ون بگ پاور، there have one big power، وہ بولتے ہیں ادھر کوئی ہے ایک بڑی پاور جو یہ سسٹم چلا رہی، لیکن تو لہذا اللہ پاک نے بل قل الحمد للہ، کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن بات یہ ہے کہ اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے۔ دیکھیں ابھی یہ بات ہم خود بھی نارمل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ عقل رکھ رہا ہے، دنیا میں کتنے بڑے جس کو بھی ہم دیکھو عقل تو ہے نا، لیکن اللہ پاک نے ان کو بے عقل فرما دیا، یعنی کہ عقل نہ رکھنے والے۔ یہی چیز ایک اور جگہ آتی ہے کہ قیامت والے دن جب ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا تو وہاں فرشتے ہوں گے جو ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی اطلاع کرنے والے نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے آئے تھے لیکن ہم ہی نے ہماری عقل نہیں کام نہیں کیا۔ وہاں خود اپنے آپ کو بے عقل کہیں گے، آج میں دنیا میں جو بڑے سیانے بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے تو خیر ان کو یہاں بھی بے عقل فرما دیا اور بیوقوف بھی فرمایا، سفہا بھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ تو خیر ان کا حال یہ ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور بے شک یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، یعنی کہ زندگی دنیا کی جو ہے اس کو یہ کھیل اور تماشا، اگر اسی میں گم ہو جاؤ گے تو کھیل اور تماشا، اسی میں بیٹھے رہو گے۔ کھیل میں دیکھیں جب کوئی بندہ کھیلتا ہے تو اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی کی فکر نہیں رہتی، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو کھیل اور تماشا بتا دیا، کیونکہ کھیل اور تماشے میں جب بندہ پڑ جاتا ہے اگر تو باشعور ہے تو وہ اس سے ہٹ جائے گا، اگر نہیں ہے اگر اسی میں ڈوبا رہے گا تو وہ اپنے کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کھیل میں لگا ہے گم ہے تو کھانا بھی ٹائم گزر رہا ہے ہر چیز کا۔ ابھی دیکھیں یہاں لوگ تاش وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں یا مطلب دوسرے گیموں میں جب مشغول ہوتے ہیں تو ان کا ٹائم ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، مطلب اتنے گم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ زندگی دنیا کی تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور گھر جو آخرت کا ہے، اور بے شک جو گھر آخرت کا ہے وہ ہے زندگی کا، یعنی کہ اصل زندگی وہ ہے۔ لو کانو، کاش یہ جانتے،
کاش یہ یعنی کہ اس چیز کے اوپر آ جاتے. جاننے سے مراد یہ جانتے تو ہے ہر بندے کو پتہ ہے, لیکن کئی بندوں کا اس کے اوپر یقین نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے سارا. تو خیر, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اور جب یہ بیٹھتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اپنے فیصلے کو اس کی طرف, یعنی کہ اپنا فیصلہ خالص اللہ کی طرف کر کے اس کو پکارتے ہیں. یعنی کشتی جب ڈوبنے کے, کیونکہ کشتی میں آپ کو پتہ ہے جب نہریں مطلب وہ جوش مارتی ہیں تو کشتی پہاڑوں کی طرح نہریں ہوتی ہے جہاں پتہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈوب گئی, تو اس وقت وہ خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, تو جب اللہ پاک نے فرمایا جب میں ان کو نجات دیتا ہوں خشکی کی طرف, اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, تو ساتھ ہی وہ شرک کرنا شروع کر دیتے. شرک کیا کرتے ہیں وہ, یعنی کہ اللہ کی بات کے اوپر چلنا چھوڑ دیتے ہیں, دوسروں کی باتوں کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں بولتے ہیں ہاں اللہ ہم تیرے لیے خالص ہیں, ہم تیرے لیے کریں گے بے غلامی تیری. تو یہ حال ہے ان کا. اللہ پاک نے فرمایا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, اور یہ اس لیے تاکہ ناشکری کریں جو ہم لائے ان کے پاس, اور تاکہ فائدہ اٹھا لے, بس ان قریب وہ جان لیں گے. یعنی کہ دنیا میں جو اللہ پاک نے ان کو تھوڑا سا فائدہ دے لیا بس اسی کی طرف پھر مگن ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کا حال ہے کہ انکاری کر جاتے ہیں اللہ کی راستے کے اوپر چلنے کی. اولم یرو انا جعلنا حراما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. اللہ پاک نے فرمایا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک بنایا ہم نے حرام کو امن کی جگہ, اور اس کے اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد سے. یعنی کہ امن, جو خانہ کعبہ تھا وہ امن والا شہر تھا. آگے پیچھے سے لوگ چوریاں کرتے تھے, لوگوں کو مطلب چوری کرتے تھے, ڈاکے ڈالتے تھے, لیکن وہ اللہ پاک نے اس کو امن والے, حالانکہ مطلب انہوں نے بت بھی رکھے تھے, لیکن پھر بھی لوگ اکثریت جو ہے نا اس گھر کو عبادت والا خانہ سمجھتے تھے, اس وجہ سے یہاں کے لوگوں کو بھی وہ چھیڑتے نہیں تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کیا پھر باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو, انکاری ہوتے ہو. بھائی اتنی اللہ پاک نے تم کو نعمتیں دی ہیں اور تم پھر بھی باطل کے اوپر ایمان لا رہے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو. ساتھ ہی فرمایا ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین مثوی للکافرین. کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ بلا کون ہے, دیکھیں کون ہے ظالم, اس سے بڑا ظالم کون ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ, خود اپنی طرف سے ہی عمل کیا جائے یا مطلب اللہ کی بات کو پیچھے پھینک دے, اپنے نئے عقیدے گڑھ لے اور نئے سسٹم سے مطلب اس کو یہ دیکھیں اللہ کے اوپر وہ جھوٹ باندھ رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے, اور جو جھٹلائے حق کو جب وہ آ جائے, یا دوسرا وہ کہ جب حق آ چکا تو پھر اس کو جھٹلا دے. مثال کے طور پہ اللہ پاک نے حق بھیج دیا قرآن میں اللہ پاک نے آپ کو سارے طریقہ کار بتا دیے عبادت کے بھی, یعنی حق جب آ چکے تو اس کے اوپر چلے نہیں. مثال کے جیسا میں مثال دے رہا ہوں کہ یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ اس طرح آپ نے وضو کرنا ہے, وضو کا طریقہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا. ابھی کوئی بندہ حق آ گیا تو اس کو جھٹلا دے, نہیں یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, تو اس نے کیا کر دیا, ظلم کر دیا. اس سے بڑا ظالم کون, اللہ پاک نے فرما دیا. اسی طرح اور بہت سارے لوازمات جو ہیں, جیسا کہ مثال کے طور کے اوپر نکاح, طلاق وغیرہ, یہ سارے اللہ پاک نے, جیسا رمضان وغیرہ, مطلب اللہ پاک نے جو چیزیں قرآن میں عائد کی ہیں, جو حکم دیے حرام اور حلال کے وغیرہ وغیرہ سارے, تو یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. جب ایک حق آ چکا اور پھر بھی جو جھٹلائے تو اس سے بڑا ظالم کون, اللہ پاک نے ایسا بیان فرما دیا. تو فرمایا علیسا, کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ انکاریوں کا, کہ جہنم تو پھر اللہ پاک نے ٹھکانہ ایسے ہی لوگوں کا, انکاری وہی ہیں جو اللہ کی بات کے انکاری ہو گئے, آگے قرآن میں اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے, فقہ کے اوپر چل رہے ہیں یا کسی بھی اور اپنے عقیدے اپنے طرف سے گڑے ہوئے, تو ان کے ساتھ عمل کر رہے ہیں. عمل وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق میں اللہ عمل ہے,
اللہ پاک نے فرمایا فاستقم کما امرت، آپ قائم رہیے جیسا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. تو لہذا یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فرض ہو گیا کہ اللہ کی بات کے اوپر جوں کا تو رہنا. اور مومنوں کی نشانی بھی یہی اللہ پاک نے فرمائی کہ وہ جب ان کے پاس اللہ کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. تو فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یہ دیکھیں بہت اہم بات آئی ہے، یہ لاسٹ، یہ اس کی آخری آیت ہے، لیکن اس کی آخری آیت میں یہ اتنی پیاری بات اللہ پاک نے فرمائی کہ اللہ پاک نے فرمایا بے شک جو لوگ کوشش کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فینا میری طرف، میرے لیے، اللہ کے لیے جہد کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ سے جہاد کر رہے ہیں کہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، اللہ کی بات کے اوپر چلنے کی حتی وسع کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ کے رستے میں سٹرگل کر رہے ہیں، اللہ کی بات منوانے میں جہاد کر رہے ہیں، کسی صورت میں بھی جو بھی اللہ کی طرف جہاد کر رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے کیا وعدہ فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا البتہ ضرور ہم ہدایت دیں گے انہیں اپنے رستوں کی، کہ اللہ پاک ان کو، ایسے لوگوں کو اپنے راہ کی ہدایت، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ اس کو اللہ پاک دے دیتا ہے جو اللہ کی طرف سٹرگل کرتا ہے، جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، جو اللہ کے لیے خود کو بھی صرف کرتا ہے، اپنی آل اولاد کو بھی صرف کرتا ہے، اپنے جان و مال کو بھی صرف کرتا ہے، اس کو اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ کیا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت دیتا ہے اپنے رستے کی. بے شک اللہ تعالیٰ البتہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے، بے شک اللہ پاک احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ آپ نے جو اپنی جان کے اوپر احسان کیا. دیکھیں نا، آپ اپنی جان کا اپنے ہاتھ کو کاٹیں تو آپ خود کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو خود اگر بچائیں اپنے آپ کو تو مطلب کہ اپنے آپ اوپر احسان کر رہے ہیں. اسی لیے اگر آپ اللہ کے رستے کے اوپر چلیں، سٹرگل کریں، تو آپ نے سب سے بڑا احسان تو آپ اپنے آپ پہ کیا. تو لہذا اللہ پاک احسان کرنے والوں کو کے ساتھ ہے. تو خیر آج ہمارا اختتام یہاں پر آج سورہ عنکبوت پر ہوا، انشاءاللہ پھر یہاں سے پھر شروعات ہوگی اگلی سورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.